بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 212۔ زینہ آراستہ کر دی گئی، سجا دی گئی، خوبصورت کر دی گئی، بنا دی گئی، للذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، ان کی نظروں میں حیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ویسخرون، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں، من الذین آمنوا، ایمان والوں کے ساتھ، والذین اتقوا، اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، فوقہم، ان کافر لوگوں کے اوپر ہوں گے درجات میں یوم القیامہ، روز قیامت، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یرزق، رزق عطا فرماتے ہیں، من یشاء، جسے چاہیں، بغیر حساب، بغیر حساب کے، بغیر گنتی کے، بغیر ناپ تول کے۔ کان الناس، لوگ تھے، امۃ واحدہ، ایک ہی دین پر، اور تمام لوگ ایک ہی دین پر تھے، فبعث اللہ النبیین، تو پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو، مبشرین، خوشخبری دینے کے لیے، ومنذرین، اور ڈر سنانے کے لیے، وانزل معہم الکتاب، اور نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب، بالحق، کی سچی کتاب، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ فیصلہ فرما دے، احکامات صادر کر دیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فیما اختلفوا فیہ، ان چیزوں کے بارے میں جن میں لوگوں کا اختلاف ہے، وما اختلف فیہ، تو اس میں اختلاف نہیں کیا، الا الذین، مگر صرف اور صرف انہی لوگوں نے، اوتوہ، جن کو یہ دی گئی تھی، من بعد، بعد اس کے، ما جاءتہم البینات، کہ ان کے پاس روشن حکم آ چکے تھے، بغیم بینہم، آپس کی سرکشی کی وجہ سے، فہدی اللہ الذین، تو پس اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ دکھائی، سیدھی راہ دی، آمنوا، ایمان والوں کو، لما اختلفوا فیہ، ان باتوں میں جن کے بارے میں ان کا اختلاف تھا، من الحق، حق کے ساتھ باذنہ، اپنے حکم سے، تو پس ایمان والوں کو وہ حق بات اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی، راہ دکھا دی سچی، جس میں جگڑ رہے تھے اپنے حکم سے۔ واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہیں سیدھی راہ عطا فرماتے ہیں، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت عطا فرماتے ہیں سیدھی راہ کی طرف۔ ام حسبتم، تو کیا اس گمان میں ہو، اس خیال میں ہو، ان تدخلوا الجنۃ، کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، ولما یاتکم، جبکہ ابھی نہیں آئے تم پر، مثل الذین خلوا من قبلکم، ان لوگوں جیسے حالات جو تم سے پہلے تھے، مستہم البأساء، ان کو پہنچی سختی، والضراء، اور شدتیں، تکلیفیں، وزلزلوا، اور ہلائے گئے وہ، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول، رسول بھی کہہ اٹھا، والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان والے تھے، معہم، ان کے ساتھ ایمان والوں کی جو جماعت تھی، وہ بھی کہہ اٹھی، متی نصر اللہ، کہ کب آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد، الا، سن لو، ان، بے شک، نصر اللہ، اللہ کی مدد قریب ہے، بہت نزدیک ہے۔ یسألونک، اے محبوب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ینفقون، کہ کیا خرچ کریں، قل، تو آپ فرما دیجئے، ما انفقتم، جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیر، بھلائی کے لیے، نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ،
فللوالدین تو وہ ماں باپ کے لیے ہے، والاقربین اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور محتاجوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ہے، وما تفعلوا اور جو بھی تم کرو من خیر نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، جو بھی نیکی اور بھلائی والے تم کام کرو یا نیکی اور بھلائی کے ساتھ خرچ کرو، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ بہ علیم اس کو خوب جانتا ہے، اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ کتبہ علیکم القتال فرض کر دیا گیا، فرض ہو گیا تم پر اللہ کی راہ میں لڑنا، قتال اللہ کی راہ میں لڑنا، جہاد کرنا، وہو کرہ لکم جب کہ وہ تمہیں ناگوار ہے، تمہیں ناگوار محسوس ہوتا ہے، وعسیٰ اور قریب ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے ان تکرہوا شیئا کہ تم جو چیز ناپسند کرتے ہو، جو چیز تمہیں بری لگے، وہو خیر لکم وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ اور قریب ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے ان تحبوا شیئا کہ جو چیز تم پسند کرتے ہو، جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہے، وہو شر لکم وہ تمہارے لیے بری ہو، تمہارے حق میں وہ اچھی نہ ہو، واللہ اور اللہ یعلم اللہ ہی خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے ہو۔ زُیِّنَ للذین کفروا اور کافر لوگوں کی نظروں میں رب کائنات نے اس دنیا کو اس قدر مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا کہ وہ اسی کی قدر کرتے ہیں اور اسی دنیا پر مرتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور یہ کافر لوگ جب مسلمانوں کو دنیا کے ساز و سامان سے، دنیا سے بے رغبت دیکھتے ہیں تو ان کی تحقیر کرتے ہیں، ان پر ہنسی کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور عمار بن یاسر صحیب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھ کر کفار تمسخر کرتے تھے، اور دنیا کی دولت پر انہیں بہت زیادہ غرور تھا، اور اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت اونچا خیال کرتے تھے۔ فوقہم یوم القیامہ یعنی کہ اللہ سے ڈر رکھنے والے ایماندار لوگ روز قیامت جنت کے اعلیٰ درجات میں ہوں گے، اور یہ دنیا کے مغرور کفار، دولت مند کفار جہنم میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ کان الناس امۃ واحدہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے عہد نوح تک سب لوگ ایک دین اور ایک شریعت پر تھے، پھر ان میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور یہ مبعوث ہونے والوں میں سب سے پہلے رسول ہیں، مبشرین ایمانداروں اور فرمانبرداروں اور اللہ کے رضا چاہنے والوں کو ثواب اور جنت کی خوشخبری، ومنذرین اور کافروں اور اللہ کے نافرمانوں کو جہنم کے عذاب کا ڈر، وانزل معہم الکتاب بالحق جیسا کہ حضرت آدم شیث ادریس پر صحائف اور حضرت موسیٰ پر توریت، حضرت داؤد پر زبور، حضرت عیسیٰ پر انجیل، اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن حکیم نازل فرمایا، اتارا۔ وما اختلف فیہ یہ اختلاف تبدیل و تحریف اور ایمان و کفر کے ساتھ تھا، جیسا کہ یہود و نصارہ سے واقع ہوا۔ جاءتہم البینات یعنی یہ اختلاف نادانی سے نہ تھا، بلکہ یہ ان کے دل کی جلن اور حسد کی وجہ سے تھا،
اور ان کے اس کفر اور اناد کی وجہ سے تھا جو ان کے دلوں کے اندر موجود تھا، اور یہود و نصارہ اس میں پیش تھے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، یعنی کہ وہ سختیاں جو تم سے پہلی امت میں انبیاء پر اور ان کے ساتھ ایمان والی جماعت پر آئیں، وہ سختیاں، وہ حالات تو ابھی تمہارے ساتھ پیش ہی نہیں آئے۔ شان نزول یہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی، جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک وغیرہ کی سخت تکلیفیں پہنچی۔ اس میں انہیں صبر کی تلقین فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ راہ خدا میں ان تکالیف کو برداشت کرنا قدیم سے ہی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کا معمول رہا ہے۔ ابھی تو تمہیں پہلوں کسی تکلیفیں پہنچی بھی نہیں۔ بخاری شریف میں حضرت خباب بن ارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائے کعبہ میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، حضور ہمارے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے، ہماری کیوں مدد نہیں کرتے؟ فرمایا، تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گڑھا کھدوا کر اس میں دبا دیے جاتے تھے، آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر ڈالے جاتے تھے اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، اور پھر بھی ان کی کوئی تکلیف، ان کی کوئی مصیبت ان کو ان کے دین سے روک نہیں سکتی تھی۔ حتیٰ یقول الرسول، یعنی شدت اس انتہا کو پہنچ گئی کہ ان امتوں کے رسول اور ان کی فرمانبردار مومن جماعت بھی طلب مدد میں جلدی کرنے لگے، باوجود یہ کہ رسول بڑے صابر ہوتے ہیں اور ان کے اصحاب بھی، لیکن باوجود اس انتہائی مصیبتوں کے وہ لوگ اپنے دین پر قائم رہے۔ کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی بلا ان کے حال کو، ان کے دین سے نہ روک سکی، ان کے ایمان کو نہ ہلا سکی۔ اِنَّ نَصْرَ اللہِ قریب، رب کائنات اس کے جواب میں ایمان والی جماعت کو تسلی دے رہے ہیں اور یہ ارشاد فرما رہے ہیں، یسألونک ماذا ينفقون۔ شان نزول یہ آیت عمر بن جموح کے جواب میں نازل ہوئی، جو بوڑھے شخص تھے اور بڑے مالدار تھے۔ انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں۔ اس آیت میں انہیں بتا دیا گیا کہ جس قسم کا اور جس قدر مال قلیل یا کثیر خرچ کرو، اس میں ثواب ہے، اور مصارف اس کے یہ ہیں۔ آیت میں صدقہ نافلہ کا بیان ہے، ماں باپ کو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ دینا جائز نہیں۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، یہ ہر نیکی کو عام ہے، انفاق ہو یا کچھ اور، تمام بھلائی اور نیکیوں والے اعمال اس میں آ جاتے ہیں۔ کُتِبَ عَلَیکُمُ القتالُ، جہاد فرض ہے جب اس کے شرائط پائے جائیں۔ اگر کافر مسلمانوں کے ملک پر چڑھائی کریں تو جہاد فرض عین ہوتا ہے، ورنہ فرض کفایہ۔ وَاللَّهُ یعلم وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ کیا چیز تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے حق میں بہتر ہے، اور کیا چیز تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، اس کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ تم پر لازم ہے حکم الہی کی اطاعت کرو اور اسی کو بہتر سمجھو، اور اگرچہ یہ تمہارے نفس پر ناگوار ہو، گراں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔